अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर और राब्तों का सिलसिला है वो जारी है। आज भी पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्तों की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इसी के साथ साथ आज जो सेनेट का इजलास हुआ, उस इजलास में भी नायब वज़ीर आज़म और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सेनेट के सामने रखे हैं। और आज तक जो सवालात उठाए जा रहे थे वो राब्तों के हवाले से या दीगर डिटेल्स जो हैं वो उस हवाले से जो सवालात उठ रहे थे, उन तमाम सवालात का जवाब जो है वो इसहाक डार साहब की जानिब से दिया गया है। इसी के साथ साथ सेनेट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद जो है वो भी मंजूर कर ली। अब एक तासुर जो शुरू में भारत ने पैदा करने की कोशिश की और उस पर जोर दिया कि ये जो सीज़ फायर है वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया गया है, उस हवाले से भी नायब वज़ीर आज़म ने ऐवान को आगाह किया कि सबसे पहले अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के साथ राब्ता हुआ और उन्होंने आगाह किया कि भारत सीज़ फायर करना चाहता है, जंग रोकना चाहता है, जिस पर पाकिस्तान ने हामी भरी थी। और उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से भी राब्ते हुए थे। तो जो डिटेल्स थी वो भी सेनेट के सामने रखी गई। इसी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के अंदर जो सियासी एक माहौल है उस हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो राब्तों की खबरें आ रही हैं, जैसे पहले वज़ीर आज़म साहब ने PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद नज़र आ रही है। और इसी के साथ साथ अब मामलात जो हैं वो आगे बढ़ने कैसे हैं, किस तरह बैठा जाएगा, मुतालबात क्या होंगे, हम बात करेंगे। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज साहब साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब। सर, सबसे पहले तो हमने देखा कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों ऐवानों में हुकूमत का साथ दिया, जो करारदादें थी वो भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। लेकिन अब जो अदम इस्तेहकाम है ख़ास तौर पर सियासत के हवाले से जैसे एक तासुर दिया जा रहा है, तो उस हवाले से आपकी नज़र में अब क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये कि बड़ी खुशाइंद बात है कि जो जिस तरीके से हमने इंडिया को उसकस दी और जिस तरह से हमने इंडिया के जो एक घुमंड था, जो एक उनका गुरूर तकब्बुर जो था उनका, उसको तोड़ा, खाक में मिलाया। और मोदी के नैरेटिव को, जो कि RSS की आइडियोलॉजी है, उसको बिल्कुल पाश पाश कर दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में हम ये भी समझते हैं कि अपने दुश्मन को जानते हुए कि वो किस घटिया जहनियत का आदमी है, तो हमने आगे भी जो है तो हमने उसकी एहतियात करनी है। और हमने इस वक्त जो एक सिचुएशन बनी है, इसमें हमने ये देखना है कि हम पाकिस्तान के मफादात को किस तरह से आलमी दुनिया में ले जा सकते हैं। और इस वक्त जो है हमारे पास एक बड़ी अच्छी एक मौका है जिससे कि हम इसको अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा एग्रेसिव बनाते हुए और हमारे पाकिस्तान की इंटरेस्ट के लिए जो भी हम चीज़ें कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मुझे हुकूमत की तरफ से तो ना इतनी अहलियत नज़र आती है और ना इनमें इतनी कोई विजन नज़र आती है जिससे कि ये ये जो एक फतह हुई है उस पर आगे कोई तामीर कर सकें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमेशा इस तरह होता है, जबकि कोई हुकूमत जिसके पास लेजिटिमेसी ना हो तो वो हमेशा स्ट्रगल करती है बड़े स्टेप्स लेने में, एग्रेसिव स्टेप्स लेने में, फ्रंट फुट पे खेलने में। तो हम ये समझते हैं कि ये इस वक्त पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, जिस तरह के वो जिसमें जंग में भी हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें अपना पूरा भरपूर हिस्सा डाला, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसमें बड़ा भरपूर और बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। और इस तरह बिकॉज ज़ाहिर है कि मुल्क की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है हमारा, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम पूरे उतरे हैं। और हम आगे भी इसी तरह ही, जहाँ मुल्क की बात आएगी तो ज़ाहिर है कि हम अपनी जो हमारी ज़ाती जो हमारी जो सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, हम उनको साइड पे रख के और मुल्क को हमेशा वो देंगे, प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे। लेकिन इसमें जो हुकूमत वक्त है, उन्होंने, हम समझते हैं कि थोड़ा लेट किया फैसला साजी में, और ये इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन जाहिर है कि इस हुकूमत में न तो वो है क्लैरिटी है, ना इनमें कोई विजन है। और देख लेना कि अब जो दूसरी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसमें नवाज शरीफ साहब बिल्कुल
नजर ही नहीं आए, और ये तासुर मिलता है कि उनके कोई कारोबारी इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो खामोश रहे, और जो इवन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपना कोई ऐसे वाशगाफ अल्फाज में न मोदी की वो की है, क्रिटिसाइज किया है, न उसके इस इक़दाम को किया है। तो हम समझते हैं कि अभी हमें बहैसियत एक मुल्क अपने मुल्क में इस्तेकाम लाना है, अपने मुल्क में जो भी इख्तिलाफात हैं उनको हटना होगा, क्योंकि हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। हमारे चैलेंजेस, ये एक बड़ा एक अच्छा मौका है जिससे कि हम समझते हैं कि पूरी कौम इकट्ठी हुई है, इसको इकट्ठा होना चाहिए। अगर आप इंडिया के साथ बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हम क्यों नहीं उसको, हमने क्यों ऐसा दीवार से लगाया हुआ है, और हम क्यों उसको उसके लीडर को, जो कि इस मुल्क में सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उसको हम क्यों हमने जेल में रखा हुआ है। यानी ये तो हम अपना जो हमारा, देखें जंगों में आप सबसे अपना बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करते हैं, और सियासी तौर पे इमरान खान से बेहतर सियासी हथियार आप नेशनली और इंटरनेशनली दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फराज साहब, इस वक्त हुकूमत के साथ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बात हो रही है या बैकडोर राब्ते इस वक्त कोई हो रहे हैं? देखें, हम तो, हमारी तो कोशिश यही है कि अगर इस मुल्क में आपने इस्तेकाम लाना है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमें अपनी कामयाबियों को पे बिल्ड करना चाहिए, ठीक है, उस पे मजीद आगे जाना चाहिए। ये नहीं कि उसको हम एक आइसोलेशन में छोड़ दें कि एक वाकया हुआ, उसमें हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, उसको हम बस उसी तरह छोड़ दें। नहीं, इस पे हमने बिल्ड करना है। उससे हमने अपनी लोकली, इंटरनली, हमारे अपने जो अंदरूनी मुल्क, जो हमारी सियासी एक अदम इस्तेकाम है, एक थोड़ा सा वो है अपना मुल्क में एक बेयकीनी की सूरत हाल है, उसको हमने आगे, क्योंकि अभी हमने इकोनॉमिक फ्रंट पे, मुआशी तौर पे हम कमज़ोर हैं, मुआशी तौर पे हमने अपने आप को आगे ले जाना है। हमने मुआशी तौर पे अगर लोगों की को नौकरियां नहीं मिलेंगी, लोगों की महंगाई होगी, जब लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगे, उनकी जो वो हैं बाकी जो लवाजमात होते हैं एक शहरी के होने की हैसियत से, तो वो हम नहीं पूरा कर सकेंगे। और इवन जंग के लिए हमें जो है तो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाहिए। जब तक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हमारा जो है तो, क्योंकि जंग बड़ी कीमती चीज़ है, इसमें बड़े वसाइल इस्तेमाल होते हैं, तो हमने उसको उसकी तरफ भी देखना है कि हमने अगर लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में अपने एक बहैसियत एक न्यूक्लियर पावर के, हमने अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर भी बनाना है। लेकिन शिबली साहब, हुकूमत तो ये एक तासुर देती है ना कि पीटीआई के साथ बात करें तो वो मुज़ाकरात नहीं करते, वो बैठते नहीं हैं, वो बात नहीं करते। आप समझते हैं कि अब अगर हुकूमत मुज़ाकरात करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी? हम तो समझते हैं कि ये बल्कि ये बेहतरीन मौका है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त जो है तो कौम एक खास मकसद की वजह से, बैरूनी जारियत की वजह से इकट्ठी है। इसमें कोई ये नहीं है कि पीटीआई फेवर में है, पीटीआई अगेंस्ट है, नहीं, हम सारे फेवर में। एक ही कॉज थी, मुल्क का दिफा, उसके लिए हम सब इकट्ठे खड़े हुए थे। इसी तरह हम समझते हैं कि अगर इस चीज़ को आपने, इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसको आपने आगे लेके जाना है, तो आपने अपनी तमाम तर कुव्वतें, जो कि सियासी कुव्वतें हैं, देखिए सियासी कुव्वतें ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं, और उसके लिए जो भी मुज़ाकरात हों, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो, खान साहब ने भी कहा हुआ है कि हम मुल्क की भलाई के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए वो हमारे कौन से कोई ऐसे मुतालबात हैं कि हम कहें कि जो गैर मुनासिब है। हम यही कहते हैं कि जी आइन की बहाली होनी चाहिए, आइन कानून की वो होनी चाहिए, सुपरमेसी होनी चाहिए। तो हम तो, हमारा तो यही बातें हैं, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जिससे कि आप मुल्क आगे जा सकता है। देखिए, ये कोई खुदाई कानून नहीं है कि एक गरीब मुल्क हमेशा गरीब रहेगा। हमने दुनिया में कितने मिसालें देखी हैं कि लोग बिल्कुल, जिनके पास ना रिसोर्सेज थे ना कुछ थे, और उन्होंने तरक्की की है। हम क्यों ये बात पे हम राजी हो गए हैं कि इस मुल्क में अवाम जो है वो सख्ती में रहे हमेशा। तो शिबली साहब, इस वक्त आप समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के हवाले से भी हुकूमत के साथ बातचीत होगी या होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम समझते हैं कि ऐसा वक्त है कि हम इसी मोमेंटम को लेके
आगे चले। ये भी बताइएगा कि पार्लियामेंट के अंदर दोनों ऐवान हो गए, स्टैंडिंग कमेटीज हो गई, उसमें एक्स की बंदिश के हवाले से जो हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया था कि सिक्योरिटी खदशात हैं या सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ये एक्स को बैन किया गया है पाकिस्तान के अंदर, अब वो बहाल हो गया है। आप समझते हैं कि फिर जो हुकूमत की जानिब से ऐवान के अंदर या स्टैंडिंग कमेटीज़ में मौक़िफ़ अपनाया गया था उसमें अब तज़ाद सामने आ गया है कि एक्स की बंदिश जो है वो सिक्योरिटी वजूहात की वजह से नहीं थी बल्कि वजह कुछ और थी, आप समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपके पास एक इतना बड़ा हथियार है जिसमें कि आप इसको अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, जो कि हमने किया ये इस क्राइसिस में, तो उससे बड़ा हमारा जो मौक़िफ़ है पूरी दुनिया ने वो देखा, पूरी दुनिया ने सुना। लेकिन अगर हम अपने आप को काट देंगे, बैन लगा देंगे, तो उससे तो हमारा जो नुक्ता नज़र है, हमारी जो नैरेटिव है, वो तो नहीं आगे जाएगा। लेकिन अब ये भी बताइएगा कि अब जो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन जो है वो सामने आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि जुनैद अकबर साहब को कहा गया है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो कंटिन्यू करेंगे। सूरत हाल है क्या जुनैद अकबर साहब को कहा गया है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं? देखें, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस जो मिली थी खान साहब की तरफ से, वो उसमें तो यही था कि खान साहब चाहते थे कि जुनैद अकबर साहब अपने जो उनका जो सियासी रोल है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सदारत है, तो उस पे वो शायद अपनी पब्लिक अकाउंट कमेटी की वजह से वो उस पे वो शायद तवज्जो नहीं दे पाएंगे, जो कि अगर वो एक्सक्लूसिवली अगर अपनी सियासी एक्टिविटीज़ के लिए केपी में अपनी पार्टी की तंजीम साजी, हमारी जो सियासी इश्यूज़ हैं, सियासी मसरूफियात, सियासी एक्टिविटीज़, उनको करना जो है तो वो एक अहम ज़रूरत है। तो ये अब बदकिस्मती से जब खान साहब के साथ मिलने नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये ज़ाहिर है कि इस किस्म की सिंपल चीज़ों में भी बड़ी बहस सी आ जाती है कि आया ये दुरुस्त है या नहीं है। तो इसलिए खान साहब से मुलाकातों की भी हमारी जो रोकी हुई हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी शुरू करनी चाहिए, और एक वो हुकूमत को अपना एक वो दिखाना चाहिए कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है इस पूरी क्राइसिस में, तो उनकी कम अज़ कम जो एक बुनियादी चीज़ें हैं वो तो वो की जाए कि खान साहब से मुलाकात कराई जाए, ताकि ये मजीद वो ना हो। लेकिन पार्टी देखें, पार्टी जो है ना, इस पार्टी का कमाल ये है कि ये जो है तो खान साहब पे सब पे हम सारे जो हैं, जितने भी हम अपने ओहदेदार हैं, ये सारे खान साहब की मंशा से हैं, और उनका जो हुक्म है वो सारे उस पे पाबंद हैं। तो वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, उन्होंने अपने चेंजेस करनी है, वो चेंजेस करेंगे। वो कि हम समझते हैं कि कोई इतनी बड़ी ये वो नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि सियासत में छोटी सी बात भी बड़ी बता दी जाती। हाँ, लेकिन शिबली साहब, आप कोई गंडापुर साहब की भी तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि वक्तन ब वक्तन उनके हवाले से भी खबरें आती हैं। आप समझते हैं कि अब जो तासुर है कि शायद गंडापुर साहब से भी वो खुश नहीं है, वो भी शायद मुस्तफ़ी हो जाएं, इसमें कोई सच्चाई आपको नज़र आ रही है? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल है, क्योंकि अली अमीन जो हैं तो वो देखें, जितने भी हम ओहदेदार हैं, जब तक खान साहब की सपोर्ट और उनकी वो मंशा शामिल हो तो वो कंटिन्यू करेगा। और अभी हमने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी है जिसमें कि अली अमीन की तब्दीली की कोई बात हो। बिल्कुल। चलें, लेकिन साहब ये भी बताइएगा कि अपोजिशन अलायंस जो है उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने तजवीज़ भी दी थी, ईद के बाद आप लोगों ने तहरीक भी शुरू करनी थी। एक तो मौलाना साहब जो हैं वो आपके साथ नहीं चल रहे, दूसरा अभी आप समझते हैं कि ये तहरीक जो है इस वक्त चल सकती है या उसमें ताख़ीर की वजूहात आप क्या देख रहे हैं? देखें, हम तो बहैसियत एक ज़िम्मेदार सियासी पार्टी के हम ये समझते हैं कि हमने जो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक हमने अपनी सियासी हिकमत अमली को तरतीब देना है। और ये जहाँ तक कि प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, जहाँ तक कि एक सियासी इज्तिमात का ताल्लुक है, बिल्कुल हमारा वो प्लान है। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके वक्त का तयन मुल्की हालात के, यानी जो हमारा जो अभी क्राइसिस हुआ है इंडिया के साथ, और हम समझते हैं कि ये अभी भी इस वक्त हम एक सीज फायर में हैं, तो ये खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त फिर ये चीज़ शुरू हो सकती है। तो हम इसको ऑन डेली बेसिस हम मॉनिटर कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को करनी चाहिए, और उससे जो है तो एक
اکٹھپن کا بھی وہ ہوتا ہے، اور جو بھی ہمارے جو باہر کے دشمن ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ قوم جو ہے اس میں ایک سیاسی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں اور قوم ایک ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بحیثیت سب سے بڑی پارٹی کے وہ اپنا رول ہمیشہ ملک کی انٹرسٹ میں ہی کرے گی. ہم سیاست ملک کے لیے کر رہے ہیں. شبلی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک کا فیصلہ جو ہے وہ تو انٹیکٹ ہے، لیکن موجودہ صورتحال کی وجہ سے شاید کچھ تاخیر ہو سکتی ہے؟ ٹائمنگ کا ایشو جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ کے اور اس کے مطابق کریں گے. لیکن شبلی صاحب، آپ نے مذاکرات کے حوالے سے البتہ واضح کر دیا ہے. بالکل، دیکھیں مذاکرات تو ہونے چاہیے، اس میں ملک کی بہتری ہے. دیکھیں حکومت کو ایک چیز سے باہر آنا ہوگا، حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ملک کی بہتری کس میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اقتدار سے چمٹے رہیں. ان کو اگر یہ ایک وہ ہے، ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے کہ جی اگر پاکستان تحریک انصاف، اور اس میں انہوں نے بڑا گندا رول ادا کیا ہے کہ یہ لڑاتے رہے ہیں، اور ان کو جب بھی کوئی مذاکرات کی یا اس کی بات ہو تو یہ اس کو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ناکام ہو، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نارمل حالات میں آ گئی تو پھر ان کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے. لیکن ابھی بھی اگر یہ تھوڑا بہت بھی اگر ملک کی محبت رکھتے ہیں تو ان کو یہ جو پریزنٹ جو پولیٹیکل وہ ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں میں ہم نے دیکھ لیا ہے اس کرائسس میں کہ ان کے پاس نہ وہ ہے اخلاقی جواز ہے، نہ ان کے پاس وہ پولیٹیکل سپورٹ ہے لوگوں کی. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اصل میں نہیں چاہتی کہ آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں؟ ایگزیکٹلی یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی جو کرائسس ہوا ہے اس سے کچھ سبق لیں اور ملک کے بارے میں سوچیں. اقتدار، ہم بالکل اقتدار میں اس وقت کوئی انٹرسٹ ہماری نہیں ہے. ہمارے انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ ملک میں ایک قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، آئین کے مطابق چلا جائے اور چیزیں اپنے جو ہے تو وہ اس کے قانون کے مطابق چلیں، بجائے اس کے اور نہ یہ جو ہے تو ان میں کوئی ایسی ان کو عوامی ایک سپورٹ حاصل ہے جس سے کہ یہ ملک کو آگے لے جا سکیں، کیونکہ چیلنجز ابھی ہمارے ختم نہیں ہوئے، شروع ہوئے ہیں. شبلی فراز صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، شبلی فراز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو حکومت کا موقف ہے، جو شبلی فراز صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حکومت خود نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پھر شاید حکومت کے لیے چیلنج ہوگا. تو ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دانیال چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور ان کا موقف ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اپوزیشن لیڈر سینیٹر شبلی فراز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو انہوں نے دعوے کیے اسی پر ہم گفتگو کریں گے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ دانیال صاحب وقت نکالنے کا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پہلے جو ایک ہمدردی یا جو ایک نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کا تھا، وہ کسی حد تک اگر ہم کہیں تو شاید کوئی چیلنجنگ بھی تھا، حکومت سمجھتی تھی کہ ایک چیلنج ہے. لیکن اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہمدردی کا ایک پہلو تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ ختم ہو گیا ہے اور موجودہ صورتحال میں حکومت جو ہے وہ مزید مضبوط ہوئی ہے؟ بالکل جی، جہاں تک بات ہے پہلے جو گورنمنٹ کا گراف تھا اور لا انفورسنگ ایجنسی کا، ہماری افواج کا، کہ آپ نیئر فیوچر میں اگر دیکھیں تو جتنا پیار محبت آپ کو ابھی مل رہا ہے اور جس طرح مورال ہائی ہے وہ پہلے پچھلی لاسٹ 3 ڈیکیڈز میں آپ کو نظر نہیں آتا. ہماری افواج کا بھی اور ہمارے لوگوں کا جو پیار ہے، پوری قوم یونائٹڈ ایک ہو کے کھڑی ہوئی ہے. حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، لوگوں نے جو تفریق کا بیانیہ تھا اس کو مسترد کر دیا ہے اور چیزیں آگے بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اس میں جو بڑا امپورٹنٹ، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹائم ناؤ کہ ہم چیزوں کو، کیونکہ پاکستان کے اوپر جو خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے، دے آر ناٹ وینشڈ، دے آر اسٹل دیئر اینڈ دے ایگزسٹ دیئر. تو ان کو حل کرنا اور ان کے اوپر ویجیلنٹ ہونا، یہ اپنی ہماری فورسز جو ہیں، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کو یہ بہت بڑا ایک یہ کام ہوگا کہ اس پہ ویجیلنٹ رہیں اور اس میں وہ بزی ہیں دن رات. تو اسی پوائنٹ کے اوپر یا اسی پوزیشن کے اوپر کہ جو ہمارے اب ایلائز ہیں تحریک انصاف کے، جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کو اپنی اسٹریٹجی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. جو ان کی تفریق کی، ناراضگی کی، جلاؤ گھراؤ کی جو بیانیہ تھا، اس کو سیٹ اسائڈ کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ری وزٹ کر کے یہ پھر ٹیبل کے اوپر آئیں اور چیزوں کو آپ بہتری کی طرف لے جائیں، مفاہمت سے چیزوں کو حل کریں. اور یہ جو ان میں سے جو لوگ ہیں جو اس پورے جنگ کے دوران بھی جلاؤ
جلاؤ گھیراؤ تفریق اور پھر وہ غلط باتیں جو کر رہے تھے دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. اور جو اس بیانیے کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے بیانیے کے ساتھ ہیں وہ دانیال صاحب وہ کون سے لوگ تھے جو جلاؤ گھیراؤ کی بات کر رہے تھے؟ پاکستان کے اندر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں کچھ باہر بیٹھے ہیں کچھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو پرووک کر رہے تھے, جو اس ٹائم بھی ڈیوائڈ کرنے کی بات کر رہے تھے. سوشل میڈیا ٹویٹر ہینڈلز اور ہمارے پاس ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کبھی گورنمنٹ کو کبھی گورنمنٹ کی ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز کو کرٹیسائز کر رہے تھے. تو وہ تمام لوگ جو ہیں دے شوڈ بی کیپٹ in a red box, should be accounted for. اور جہاں تک چیزیں ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کی اور پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ چیزوں کو حل کر آگے لے کے جانی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں میں لیٹ alone I want to be very clear کہ جہاں تک کارروائی کی بات ہے ہم ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کے ساتھ ہیں ان کے کو انگیج کرنا چاہتے ہیں جو چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں. اور اگر انگیجمنٹ کی بات کریں یا ہم ڈائلاگ کی بات کریں تو ڈائلاگ کے ٹیبل سے حکومت اٹھ کے نہیں گئی تھی, وہ لوگ اٹھ کے گئے تھے جن کو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ چیزوں کو پاکستان از انڈر لاٹ آف تھریٹس, اس میں بہت زیادہ مسئلے ہیں, وار آن ٹیرر الگ چل رہی ہے پاکستان میں, جو انسرجنسی سر اٹھا رہی ہے, اسی طرح جو بلوچستان میں ان کو انڈیا سے جو سپورٹ ہے ٹیررزم آرگنائزیشنز کو جو پاکستان میں بیٹھ کر حملے کرنے کی اور پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کے خلاف ہی ہم نے جنگ لڑنی ہے اور جیتنی ہے اپنی نسلوں کے لیے. تو آپ ساتھ آئیں, لیکن پھر بھی جو لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اب ہم حکومت کی کوشش ہے کہ چیزوں کو بیٹھ کر حل کی طرف لے کے جائیں. آج پاکستانیوں کا پاکستان کا ہمارے تمام لوگوں کا مورال اسکائی راکٹ ہے, اٹ از ایٹ دا پیک. اور اس ٹائم پہ ہم چیزوں کو ایک ہونے کی بات کریں, یکجہتی کی بات کریں اور چیزوں کو آگے چلانے کی بات کریں. ہاں لیکن دانیال صاحب آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بات پی ٹی آئی کے ساتھ آگے بڑھی ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو مسائل پیدا کر رہے ہیں, ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا رابطے ہو رہے ہیں, اور دوسرا پی ٹی آئی کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو مسائل پیدا کر رہے ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں؟ دیکھیں رابطے کبھی ختم نہیں ہوئے تھے. اسپیکر صاحب کے تھرو اور ان کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کے تھرو ہم نے بار بار یہ کوشش جاری ہے کہ ان کو انگیج کیا رکھیں. آج بھی ان کے جو وقف تھا وہ اٹ واز دیئر ود دا اسپیکر صاحب, ان سے چیزوں کے اوپر بات کر رہے تھے, اور آگے بھی یہی کوشش ہوگی کہ وہ لوگ جو سیریس ہیں اس ڈائلاگ کے اوپر سینٹری پریویل کرے اور ان کے ساتھ چیزوں کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں, چیزوں کو حل کریں. لیکن دانیال صاحب پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ بیچ میں شبلی فراز صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے یا سنجیدہ نہیں ہیں؟ دیکھیں میں آئی ول ناٹ ٹیک نیمز, لیکن ان کی جماعت میں بہت سے لوگ ہیں جو سنجیدہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. جو اس بیانیے کو گالی گلوچ تفریق نفرت کے بیانیے کو آر ناٹ ریڈی ٹو پک اپ, آر ناٹ ریڈی ٹو بیئر اٹ, آر ناٹ ریڈی ٹو بیئر اٹ آن دیئر شولڈرز. تو تمام لوگوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہم انگیج کریں اور ان کے ساتھ چیزوں کو چلائیں. تو اگر ان کے وہ لوگ جو فیشزم کے جو پاکستان کے خلاف تقریر اور بات کرتے ہیں, اگر ان کو انگیج انہوں نے نہیں ہونا تو وہ نہ ہوں, لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی گورنمنٹ کی ود دا ہیلپ اینڈ سپورٹ آف اسپیکر صاحب کہ وہ پارلیمنٹیرینز جو پارلیمان کے اندر ہیں چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو نیگوشیٹ کریں, حل کریں اور آگے چلائیں. لیکن دانیال صاحب اب اگر دوبارہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ تو یہی ایک مطالبہ تو ان کا ہوگا کہ خان صاحب کی رہائی ہو, تو پھر خان صاحب کی رہائی کے مطالبے پر غور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں این آر او کی یا ڈیل کی. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کا حل جو ہے ایک لیگل پروسیس کے تھرو فالو کیا جائے گا, وہ لیگل پروسیس فالو کیا جائے گا, وہ لیگل پروسیس کے تھرو ہی ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے. اگر خالی ڈائریکٹ این آر او کی بات کریں یا ڈائریکٹ ڈیل کی بات کریں تو وہ بھی اس اسٹیج میں پاسبل نہیں ہوگی. لیگل فورمز جو ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے ہم نے جس طرح کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جب قوم کا اسپرٹ ہائی ہے, جب اس ٹائم پہ جب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو ہم چیزوں کا حل نکالیں رادن اور گنجلوں میں چیزوں کو پسائیں. تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ تھنگز ول سیٹل ڈاؤن.
नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दानियल साहब, आपने खान साहब के बेटों का इंटरव्यू अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, बिल्कुल, तो जो उन्होंने दावे किए हैं, जो खान साहब की को जेल में सहूलियात के हवाले से और अंधेरे में रखने के हवाले से जो उन्होंने दावे किए हैं, आप समझते हैं कि उनके ये दावे दुरुस्त हैं, जो वो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं? नहीं जी, दुरुस्त दावे नहीं है। खान साहब को जहाँ तक उनका कमरा है, जहाँ तक उनका कंपाउंड है, बेहतरीन कंपाउंड है, उसमें तमाम चीज़ें हैं, सहूलियात मैसर हैं, वंस अ वीक उनकी फैमिली उनको मिल रही है, खाने की चीज़ें वो दस्तयाब हैं जो उन्होंने कही नहीं हैं, देसी मुर्गी से लेकर हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है। तो वो जो बातें की वो आई विल नॉट एग्री विद दम, लेकिन ये देन अगेन वो उनके बच्चे हैं, उनका भी एक बिल्कुल एक राइट है और वो अपसेट हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि हम उनकी चीज़ों को, उनकी जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जो है उनको जब हम आके बोलते हैं तो उनके इन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की बात करते हैं। ही इज़ बीन गिवन ऑल काइंड ऑफ जो सहूलियात हैं, हर चीज़ की उनके पास रसाई है। तो अब चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो जेल में ऐसी ही होती हैं, ये शायद उनको नहीं पता बच्चों को। लेकिन जहाँ तक बात है देखें पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि हम चीज़ों को हल करना चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि जब आप ये लोग छत के ऊपर खड़े हों तो हुकूमत को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, शोधाओं को गालियाँ दें और फिर नीचे आके कहें आप दोस्ती कर लो। देखिए वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होगी, जब इनकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होगी तो चीज़ें खुद ठीक होंगी, और गाली गलौज से, लड़ाई से, झगड़े से चीज़ें कभी हल नहीं हुई, इससे चीज़ें हमेशा ख़राब ही होती हैं। और मफामती है सियासत में, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और उनके वो लोग जो इमरान खान का बयानिया उठाने के लिए तैयार नहीं है, वो निगोशिएट करके चीज़ों को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, अपने लिए, पाकिस्तानियों के लिए और इस जमात के लिए, अपनी जमात के लिए। लेकिन दानियल साहब, एक चीज़ जो अडयाला जेल के बाहर आपने देखा होगा कि वहाँ पर एहतजाज भी होता है, धरना भी दिया जाता है, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। अब उसमें पीटीआई मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है कि अदालती अहकामात होने के बावजूद खान साहब से जो है वो मुलाकात नहीं करने दी जाती, फिर उन लोगों को मुलाकात करने दी जाती है जिनका फहरिस्त में नाम ही नहीं होता। आप समझते हैं कि ये उनकी अंदरूनी लड़ाई है या वाकई हुकूमत किसी न किसी हद तक कोई मुदाखलत कर रही है कि इनकी मुलाकातें ना हों? नहीं जी, ये उनकी जो लिस्ट और नाम उनकी तरफ से आते हैं उन्हीं की मुलाकातें की जाती हैं, और उनकी बहनों के नाम थे और लोगों के थे, तो वो देव बीन मीटिंग नॉन स्टॉप। और आगे भी जिस तरह की अंदर से बात आएगी कि चीज़ों को वो डाई डाउन करवाना चाहते हैं, आई थिंक कि उनका है कि भाई कि ये रोज़ जो बाय ड्रामा लगता है वो ना लगे। तो जो नाम उनकी तरफ से आते हैं हम उन्हीं के ऊपर मुलाकातें हो रही हैं और आगे भी उसी तरह ही होंगी। और उनकी जो लोग अंदर से निकल के ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा एस्केलेट करते हैं, मुझे लगता है कि उनको जो जेल इंतज़ामिया है उनको नहीं चाहती कि दे शुड बी मीटिंग देम, एंड द स्पेशल रीज़न इज़ कि उनका नाम जो है अंदर से नहीं आता। अच्छा, लेकिन अब आपसे पहले हमारी शिबली फराज साहब से गुफ्तगू हो रही थी, दानियल साहब वो ये समझते हैं, वो ये दावा करते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं चाहती कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि वो ये भी जानती है कि अगर मुज़ाकरात पीटीआई के कामयाब हो गए तो फिर उनके इक़्तिदार के लिए ख़तरा होगा। आप कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं कि अगर वाकई पीटीआई के मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो आपके लिए कोई चैलेंज बनेगा? देखें, ये कांटों की सेज है, कोई फूलों की सेज नहीं है। हमने लहू लहान हुकूमत अपने पास ली थी और उसको हमने ठीक किया, उसको हमने मरहम लगाए, उसको हमने इस काबिल किया जो कह रहे थे कि 22 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में मरने वाली है, उसको वापस वेंटिलेटर से उतार के आज वो फ्री फ्लाइट ले रही है, आज वो उड़ रही है। और अब ये बात हो रही है कि 10,000 की बुलंदी पे है, 14,000 की बुलंदी पे है, उसकी बुलंदी के ऊपर बात की जा रही है। तो हमारा इट हैज़ बीन अ लॉन्ग एंड अ डिफ़िकल्ट रोड। हमने चीज़ों को हल किया है, बेहतरी की तरफ लेके गए हैं और आगे भी के जाएंगे। और अगर इफ़ एनीवन हैज़ द नंबर इन द पार्लियामेंट एंड थिंक दे कैन सॉर्ट इट आउट एंड पार्लियामान के अंदर से सिस्टम को चेंज कर सकते हैं तो बिल्कुल दे कैन गो अहेड एंड डू इट। लेकिन अभी आपको अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की तरफ से तो सर कोई चैलेंज नहीं है ना, क्योंकि बीच में उन्होंने कैनाल्स का मामला उठाया था, बजट का मामला, PSDP के हवाले से, तो अभी उनकी तरफ से तो कोई चैलेंज नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारे एलाय हैं, हमारे हरीफ हैं। हमने सबसे पहले उनको कहा था कि अगर आपने गवर्नमेंट बनानी है तो आप बनाएं आप, लेकिन उनको लगा कि एट दैट टाइम इट वाज डिफिकल्ट टाइम्स, नो गवर्नमेंट, नो पार्टी वाज रेडी टू टेक
the fall. ہر کسی کو پتہ تھا کہ ملک دیوالیے کی طرف جا رہا ہے, بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے اور اپنے گھٹنوں پر آ چکا ہے. تو اس ٹائم پہ ہم نے لیا, اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, پولیٹیکل وزڈم ہے کہ وہ بھی چیزوں کو حکومت کے ساتھ مل کے چلائیں گے. دے پارٹ اینڈ پارشل آف دا گورنمنٹ. لیکن اب آخر میں دانیال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سیز فائر ہے, ڈی جی ایم اوز کے درمیان روابط تو ہیں, رابطے بھی چل رہے ہیں, لیکن امریکی مداخلت کے باوجود اور ان کے ثالثی کے کردار کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ مودی کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس دن جو انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر نہیں بلکہ اب اگر پاکستان کے ساتھ بات کریں گے تو آزاد کشمیر پر بات کریں گے. کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, لیٹ اس ناٹ فرگیٹ کہ یہ وہی مودی ہے جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. یہ وہی مودی ہے کہ جو ایک فیشسٹ ایکسٹریم مائنڈ سیٹ کو ہیڈ کرتے ہیں, جو گجرات کا بچر کا ٹائٹل جس کو دیا گیا. تو آپ یو کین ایکسپیکٹ اینی سارٹ آف اے تھنگ فرام ہم, اے مین لائک ہم ہو از ناٹ اسٹیبل ود ہز پالیسیز اور ہز مینٹل ہیلتھ. تو آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو مرضی کہیں, جو مرضی کریں, ان کو پہلے بھی منہ کی کھانی پڑی, آگے بھی کھائیں گے. اور جب تک اس ملک میں پاک فوج ہے, ہماری پاک فضائیہ ہے, پاک بحریہ ہے, ایسے جوان ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, وداؤٹ اینی تھنگ ایلس, وداؤٹ اینی آسکنگ اینی تھنگ فردر, تو اس ملک کو انشاءاللہ کوئی ضرب یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اینڈ وی اسٹینڈ فرم, دا انٹائر کنٹری, لوگ, اس کے تمام ادارے سب ایک ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرہ لگاتے ہیں, اور یہی کہیں گے کہ چاہے جتنی مرضی مشکلات آ جائیں, جب ایکسٹرنل فورسز پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کریں گے تو ہم اکٹھے ہو کے ایک فرنٹ پہ اس کا جواب بھی دیں گے, اور وہ لڑائی لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, دانیال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, سینیٹر شبلی فراز صاحب اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو کچھ دیر پہلے ہی سینٹ کا اجلاس تھا, اس اجلاس میں جو قرارداد تھی وہ بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے, اور نائب وزیر اعظم کی جانب سے جو حقائق تھے, جو بھارت اور دیگر جو ممالک کے ساتھ خاص طور پر بھارت اور پاکستان کی جنگ رکوانے کے حوالے سے رابطے تھے, اس حوالے سے بھی انہوں نے پالیسی بیان جو ہے وہ سینٹ میں دیا, اور اس کے بعد قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی. اسحاق ڈار صاحب نے اپنے اس پالیسی بیان میں یہ بھی واضح کیا کہ جو پاکستان کے حوالے سے بات بھارت کر رہا ہے کہ پاکستان کی درخواست پر سیز فائر ہوا ہے, اس حوالے سے جو حقائق تھے جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا وہ بھی انہوں نے سامنے رکھے. اب یہ رابطے تو چل رہے ہیں, ڈی جی ایم اوز کے درمیان بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ رابطے ہو رہے ہیں, لیکن اب آگے یہ سلسلہ بڑھے گا کیسے؟ ہم بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کریں گے. وقار صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ابھی آپ نے دیکھا کہ سیز فائر کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جو رابطے ہیں اس حوالے سے خبریں تو آ رہی ہیں, لیکن اوورآل اب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو کوشس آپٹمزم ہونا چاہیے پیس کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. اس پہ آئی تھنک تھوڑا ڈیٹیل میں بات بھی ہونی چاہیے کہ کیوں ضروری ہے. اور دوسرا دیکھیں, اس سیز فائر کے گارنٹرز ہیں. اگر مودی صاحب سمجھتے ہیں کہ بڑھ کے مار کے وہ سیٹسفائی کر سکتے ہیں اپنی ڈومیسٹک آڈینس, ایسا نہیں ہے. اس میں یو ایس ڈیفینیٹلی, پھر ٹرکی ہے, سعودی عربیہ ہے, کچھ اور دوست ممالک ہیں. آئی ایم شیور چائنا کا انڈائریکٹ رول ہے اس میں. اور بھارت کی جو آئی تھنک درگت بنی, آنیسٹلی یہ کوئی ریٹورک نہیں ہے, آئی ایم شیور آپ نے فالو کیا ہے. ہم لوگ یہاں پہ ٹرکی میں, یہاں سے مڈل ایسٹ افریقہ پہ بڑی نظر رکھی جاتی ہے, ویسٹ ایشیا پہ اور ساؤتھ ایشیا پہ, بیکاز ان کے سیکورٹی کنسرنز ہیں. یہاں پہ اللہ کے فضل سے آئی تھنک اینڈ اٹ از آل اکراس دا ریجن, ایشیا میں کم از کم, کہ پاکستان کو ٹاپ گن آف ایشیا, somebody saying سپر پاور آف ایشیا, somebody saying let's say آپ کہنے ایگلز آف اسکائز اینڈ آل دیٹ. تو یہ اسٹیبلش فیکٹ, آئی تھنک اٹ واز اے ملٹری ڈیفیٹ. بڑا سیدھا ہے. اس میں مجھے تھوڑا سا جو ویسٹ کی منافقت ہے اس پہ حیرانگی ہوتی ہے جب آپ انالیسس دیتے ہیں. کیا امریکہ, یورپ, اس میں فرانس اور رشیا اور چائنا نے اس لائیو کو اوپر سے, اس وار کو اوپر سے لائیو نہیں دیکھا؟ مطلب جو ٹیکنالوجی ہے اگر ہم دیکھ سکتے ہیں ایئر فورس میں, آئی تھنک دے ہیو سین اٹ واٹ ہیپن ٹو انڈیا, اسپیشلی جو ایئر فورس ان کے ساتھ کیا, پھر بنیان المرسول. تو مینلی اٹ واز آئی تھنک دی ملٹری آپ کہہ لیں جو امپلیکیشن تھی, اس کی وجہ سے جو پاکستان نے ایک جواب دیا, ایوری بڈی رش بھارت سے. اور آپ مجھے خود بتائیں کہ آج ڈی جی ایم او کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی ایسکیلیشن کی فیزز میں جائیں گے, تو صاف ظاہر ہے دیر از این اگریمنٹ کہ دے ہیو ٹو موو بیک. لیکن یہ ضرور ہے
کہ جس طرح آئی تھنک پیراکرم کے بعد اٹ ٹک لاٹ آف ٹائم کیونکہ فورسز آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہوئی ہیں, راکٹ فورسز ہیں, میزائل فورسز ہیں, ٹارگیٹس لاکڈ ہیں, تو اس کو آئی تھنک ڈی اسکلیٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن میئر فیکٹ جو ٹرمپ صاحب جب آئے سعودی عربیہ میں وہاں پہ پیرٹی کا ذکر کیا ہے, انفارچونیٹلی مودی آئی وڈ سے اتنا بے وقوف آدمی ہے, لیٹ می سے اٹ بیکاز بھارتی میڈیا پہ ہم نے جا کے جو بکواس سنی ہے تو یہ الفاظ بڑے سافٹ ہیں. ہی سچ آئی وڈ سے ایڈیٹ کہ جس نے اچھا بھلا ایک بھرم تھا بھارت کا کہ چلے ایک فیک آئیڈیا تھا, ہمارے ذہن میں بھی شک تھا کہ یار بڑی ملٹری پاور ہے, اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آئی تھنک اپنی انسرجنس کی وجہ سے وہ کھو دیا ہے. ساؤتھ ایشیا میں آنیسٹلی نیپال جیسے لوگ چیلنج کر رہے ہیں, تو آل ٹولڈ آئی تھنک اٹ از بیکاز آف دیٹ. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان شوڈ بی آپٹمسٹک, لیکن آئی وڈ سے کہ کاشیس آپٹمزم کی ضرورت ہے بیکاز الٹیمیٹلی جو مودی کے ساتھ ہوا ہے اور جو ہوگا مے بی اٹ کین ٹریگر سم انفارچونیٹ انسیڈنٹ, اس کی تیاری رکھیں. باقی ڈیفینیٹلی دیر آر سو مینی ادر تھنگز اس پہ ڈسکشن ہونی ہے, اور میرے خیال میں پاکستان نے وکٹری اچیو کی ساؤتھ ایشیا میں, اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. نہیں, لیکن اس دفعہ وقار صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو عالمی برادری, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کو حیرت ہے, لیکن اس مرتبہ آپ کو نہیں لگتا کہ ماحول مختلف ہے؟ پہلے جو بھی کچھ ہوتا تھا اس میں عالمی برادری کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھارت کی طرف ٹلٹ ان کا زیادہ ہوتا تھا. اس مرتبہ یہ پاکستان کی سفارتی سطح پر بھی کامیابی ہے کہ عالمی برادری بھی ہمارے موقف کے ساتھ کھڑی ہے. آئی ایگری اس کو اس حد تک کہ دیکھیں جب پاکستان نے بڑا مورل سٹانس لیا رائٹ فرام دا ڈے ون, جب یہ انسیڈنس ہوا ہم نے ایون اوپنلی انڈین میڈیا میں جا کے کنڈیم کیا کہ یار پہلگام والا نوبڈی کین سپورٹ ایز اے ہیومن بینگ, اور ہم نہیں کرتے, ہم کنڈیم کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کنڈیم ہم نے کرتے ہیں, لیکن کین اٹ بی کوکس دی لائف اور وار, یا جیسے مودی نے بعد میں بڑک ماری ہے کوئی بھی اٹیک ہوگا تو اگر پاکستان کہتا ہے جی کوئی بھی اٹیک ادھر ہوگا, جو روزانہ آپ کراتے ہیں بی ایل اے اور ٹی ٹی اس پہ بھی آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تو پھر تو دس از اے میڈ ہاؤس بیسیکلی, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی آئی تھنک اسٹیٹمنٹ شپ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ڈے ون سے مورل سٹانس رہا. پھر آپ دیکھیں جو کنڈکٹ ہے وار کا, آئی کال اٹ وار کیونکہ اچھی خاصی لڑائی ہوئی ہے, اس میں ایئر فورس میزائل چلے ہیں, شہروں کو ہٹ کیا گیا, کہ انہوں نے ہٹ کیا مساجد کو, ٹھیک ہے, ایک لپیٹ کے کہ یہ خدا نخواستہ میں بچوں کو شہید کیا, خواتین کو. آپ نے سیدھا جو ہے ڈے لائٹ میں آپ نے کیا, انہوں نے رات کو کیا تھا, لوگ سو رہے ہوتے ہیں 1 بجے, کہ اس میں آپ نے ڈے لائٹ میں ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا. بائی اینڈ لارج جو اندر سے خبر آ رہی ہے ایل او سی پہ شاید کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے, لیکن بائی اینڈ لارج جو سٹیز کی ابھی آہستہ آہستہ خبریں آ رہی ہیں, جو بیسز ہیں بھارت میں مین نقصان انہی کا ہوا ہے ملٹری بیسز کا. تو اٹ مینس کہ اس کو بھی آئی تھنک یہاں پہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہے, ایون ویسٹ میں لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یار آپ سویلینز کو ہٹ کریں اور وہ کہہ کے ملٹری ٹارگٹس کر رہے ہیں, تو آئی تھنک مورلی دے آر کریکٹ. سو آئی تھنک اس میں پاکستان کی ڈپلومیسی, پاکستان کے آئی تھنک سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور, لیڈرشپ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے ملٹری لیڈرشپ, بہت بڑا اچھا کردار رہا. بڑے صبر کے ساتھ دیکھیں کتنی انسٹیگیشن تھی, روزانہ پوچھا جاتا جی کب رسپانس آ رہا ہے, تو میں ہمیشہ کہتا کہ یہ 2020 میچ نہیں ہے, وار کا اپنا ایک کورس ہوتا ہے اور اس کو آپ ڈیسیژن میکرز کو ٹائم دیں, اور اللہ کے فضل سے بڑا آئی تھنک ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم رسپانس بھی ہے. اور میرے خیال میں وٹ ایور ہیز ہیپنڈ, ابھی ایک تھوڑا ایڈ کر دوں کہ ابھی چائنا بھارت کے بارڈر پہ ایکسرسائز شروع کر دی ہے چائنا نے, ایئر وار گیم ہے جس میں آئی تھنک یہی J-10C اور پتہ نہیں اور کون کون سے جہاز ہیں, تو وہ ان کی سدن کمانڈ کر رہی ہے. ان کا ایم یہ ہے کہ ہائی الٹیٹیوڈ ماؤنٹینز میں کیپیبلٹی کو ٹیسٹ کیا. سو دس اے ویری ہیوج میسج ٹو انڈیا کہ اگر آپ ابھی کوئی پنگا شنگا کرتے ہیں تو پھر ناردرن فرنٹ بھی کھل سکتا ہے. آلریڈی دیر واز اے ہیوج کولیبریشن, چائنا پاکستان کی, ٹرکی پاکستان کی, یہاں پہ بڑی سیلیبریشن ہے. اور باقی دیکھیں ویسٹ نے کھل کے سپورٹ کیا, لیٹس سی. میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں چاہے اس میں فرانس تھا, ناٹ اونلی کہ جہاز تھے, ان کے ٹیکنیشین تھے, اور ہم گل ہی نہیں تھے فرانس کو, دس از یور کولیبریشن آپ کریں. جرمن سبمرینز ہیں وہاں پہ, امریکن الیکٹرانک EW سسٹم, لائک یہ بوئنگ اسپاٹ ہوا تھا نیوی نے ہماری کیا, تو وہ امریکن ہے, لیکن ٹھیک ہے اس کو یہ یوز کر رہے ہیں, ہم نے امریکہ کو گالی نہیں دی. دین یو ہیڈ رشین میزائل سسٹم, اور برٹش ہے آئی تھنک ہیلپ ہے, آسٹریلیا کی ہے, اور اسرائیل تو کھل کے سامنے آیا, ان کے آپریٹرز ور فلائنگ اٹ فرام 6-7 بیسز. تو آپ تو کریں 7-8 ملکوں سے ہیلپ لیں, اور اگر ہماری لیٹ سے دوستی ہے چائنا کے ساتھ اور ہماری لیٹ سے کوئی ہم سپورٹ دیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن وقار صاحب اس وقت جو DGMOs کے درمیان رابطے تو چلے ہو رہے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ یہ رابطے مسئلے کا مستقل حل ہے, کیونکہ ابھی تو سنتاس معاہدہ جو ہے اس پر ابھی بات ہونی ہے. یہ جو DGMOs کے درمیان رابطہ ہے یہ تو سیز فائر کے حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے اب جو باقی مطالبات ہیں, وہ مسئلہ کشمیر ہو, وہ سنتاس معاہدہ ہو, اس پر بھی بات ہونی ہے؟ جی دیکھیں یہ سیز فائر تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ تاکہ آپ جو ہے نا کم از کم ڈی اسکلیٹ کریں, تو ادروائز تو دیکھیں پھر بات چیت نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک شرط رکھی گئی تھی. دوسرا دیکھیں میرے خیال میں اس سے بھی آپ آئی تھنک یو گو ان براڈر ویو لیں جو ٹرمپ نے لیا ہے.
لوگ اس کے جوکس بنا رہے تھے، یہ سیٹ 1500 یا 1000 یہ تو اس نے 2 دفعہ کہا ہے. تو بیسیکلی لیٹس انڈرسٹینڈ اٹ کہ ہم چاہے سویلائزیشن وار ہے، اور اس میں یہ جو ٹائم فریمز ہیں دنوں کے سالوں کے، آئی ڈونٹ کاؤنٹ اٹ. یہ ایک لمبی لڑائی ہے جس میں آئی تھنک پولیٹیکل بھی آپ نے لڑنا ہے، ساری ڈومین آپ نے لا فیئر میں لڑنا ہے. دیکھیں انڈسٹریل واٹر ٹریز بیسیکلی لا فیئر ہے کہ آپ کے ایکسپرٹس کی پوری جنگ ہوگی، اور انہوں نے بڑی تیاری کی اس کے اوپر. مجھے پتا ہے 70 تو پی ایچ ڈیز ہیں واٹر ٹریٹمنٹ ایپروگیٹ کیسے کرنا ہے. پھر آپ کا سائیکو سوشل میں آپ دیکھیں جس میں عوام کی تھی دونوں طرف. یو ہیو سین اٹ دا کائنڈ آف، یہاں پہ جو آئی تھنک دیکھا ہے لوگوں نے نا امیزنگ، کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ کیا چیز ہو، مطلب دیر واز نو فیئر، اور وہ شاید بیٹل ہارڈنڈ ہوگی فوج بھی اور قوم بھی. تو یہ ایک بہت بڑا میسج، آئی تھنک دا بگیسٹ میسج واز دس از انڈیفیٹیبل نیشن جو ہے، یہ سارے کہہ رہے ہیں، اٹس ناٹ اے ریٹورک. تو یہ ایک ڈومین تھی لڑائی کی. پھر آ جاتا ہے کہ آپ نے پولیٹیکل معاملات حل کرنے ہیں، یہ تو ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. دیکھیں ابھی آتے ہیں جو مین نقطہ ہے جو آئی تھنک واٹ وی شوڈ ڈرائیو اگر ٹائم ہے تو، وہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے اگر اس کا امن خطرے میں پڑتا ہے بیکاز آف لیٹس سے نیوکلیئر اوور ہینگ، اور اس میں اسٹیپ اپ کرتے ہیں. ہم نے تو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ لوگ کہہ رہے تھے جی آپ تھوڑا سا پھر آگے چل، لٹرلی گیپس کریٹ ہو چکے تھے، اسپیشلی ایس 400 کی بیٹری 400 کلومیٹر کا گیپ ہے جہاں سے وی کوڈ ہیو گون اینڈ ہٹ نیو دہلی اینڈ آل دیٹ، لیکن وہ پھر ریسٹرینٹ رکھا گیا. اگر نیوکلیئر وار ہوتی ہے، پرانی اسٹڈی ہے کولوراڈو یونیورسٹی کی، اور آپ ویسے بھی کر لیں، آپ وار گیم کر لیں، گوگل پہ آپ ڈیپ سیک سے پوچھ لیں، چیٹ کہ اگر نیوکلیئر وار کتنا نقصان ہوگا. جی 100 وار ہیڈ بھی چل جائیں تو سارا ساؤتھ ایشیا خدا نہ خواستہ ڈسٹروائے ہو جائے گا. لٹرلی اٹ مینس کہ 2 سے 2.5 ارب لوگوں کی انکلوڈنگ. آپ کا گلف افیکٹ ہوتا ہے، اگر سی میں لڑائی ہوتی ہے اور نیوکلیئر ویپن چلے تو ابل جائیں گے پانی جائے. ہاف آف چائنا ول بی افیکٹڈ، یہاں ٹرکی یورپ تک جو ہے آپ کے آئے گے اس کا امپیکٹ. اور اس کا اتنا ہوگا کہ ایک نیوکلیئر ونٹر آ جائے گا 6 مہینے کے لیے، فریز ہو جائیں گی چیزیں، تو آپ کا اناج نہیں اگے گا یورپ اور ایشیا اور افریقہ میں. دس از دا کائنڈ آف کیٹاسٹراف. اگر مودی صاحب پش کرتے ہیں جسٹ بیکاز ان کا ایک ایجنڈا ہے، تو آپ سوچیں کہ ہاتھ کس کے روکنے چاہیے. نہیں لیکن وقار صاحب اب دیکھیں نا، بیچ میں امریکہ کی جانب سے ثالثی کا ایک کردار ادا کرنے کے حوالے سے بات بھی ہوئی، لیکن اس دن بھی یقیناً جو مودی نے خطاب کیا ہے وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. آپ کو اس ساری صورتحال کے بعد محسوس ہوا ہے کہ بھارت کے رویے میں تبدیلی آئی ہے؟ جی دیکھیں یہ ریٹورک ادھر سے ریٹورک زیادہ، اس لیے میں اس پہ آ رہا تھا. چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. اچھا آپ کے خیال میں بھارت کے تمام جو 1 ارب 40 کروڑ وہ بیوقوف ہیں لوگ؟ نہیں، دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل، ہماری طرح ہی سوچتے ہیں، بائی اینڈ لارج کلچر بھی ہے. اپوزیشن کو ایک بڑا اچھا موقع ملا ٹو پش بیک اگین. میری اپنی پریڈکشن ہے، اسیسمنٹ ہے، کیونکہ the amount of insult Modi has caused to their let's say forces. like ابھی گیا ہوا تھا آدم پر، وہاں پہ ایئر چیف نہیں تھا، وہ سکھ ہے ایئر چیف جو ہے. کیوں نہیں تھا؟ بیکاز ادھر اچھی خاصی ابھی ٹینشن ہے ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں. اس کا مطلب دل بی پش بیک فرام دا ڈیفینس فورسز، دل بی پش بیک فرام جو لنچ موب میں پھنسی تھی، لائک اویسی جیسے آئی وڈ سے لوگوں نے ڈرپوک بنا دیا ہمارے مسلمانوں کو 30 کروڑ. باقی کمیونٹیز ہیں، دلتس ہیں، دین یو ہیو کرسچنز، اور جو ظلم کیا آر ایس ایس نے جس طریقے سے دبایا گیا ہے، دیکھیں سینئر وائسز تو بولیں نہیں دیتے. تو ایک پش بیک آئے گا، اور میرے خیال میں اس میں جو بھکت ہے آر ایس ایس کا اور جو سول سوسائٹی بھی لڑائی شروع ہوگی، بیکاز دے ول ناٹ اسٹارٹ آسکنگ کوشچن کہ جی آپ ادھر ہار گئے اور آپ نعرے مارتے. تو میرے خیال پبلک کے لیے تھا، مودی کے جو تھا، اگر لیٹ سے مودی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی میرے میزائل ابھی بھی لوڈ، یہی تھا نا تھریٹ کہ جی ابھی ٹیررسٹ اٹیک ہوگا، تو پھر ڈی جی ایم او صاحب کیوں اگری کیا فار ڈی ایسکیلیشن؟ دیر از اے ہیوج ڈنڈا فرام 3-4 گارنٹرز کہ انسان کے بچے بنو، بیکاز دے کانٹ افورڈ. ساؤتھ ایشیا کا جو پیس ہے اس آئی تھنک پاگل اس کے 4 اور ساتھ ہیں، اگر مجھے ٹائم دے دیں تو 4 چول ان کی چوکڑی ہے. اس میں راجناتھ سنگھ ہے، اس کے بعد امت شاہ ہے، اجیت دوول ہے، سو کالڈ جیمز بانڈ، اور پڑھا لکھا جاہل ہے شنکر جو ہے، جے شنکر جو. یہ 4 لوگ آئی تھنک آر ایس ایس کا ایسا کوئی عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے، اور مودی کا سب سے بڑا خود آئی وڈ سے ٹیررسٹ ہے، کہ یہ اکٹھے ہو کے دے ٹرائنگ ٹو بیسیکلی پش رانگ ایجنڈا. آئی تھنک بہت زیادہ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں اور ابھی چیزیں آئیں گی. دیکھیں ابھی آہستہ آہستہ بٹھنڈا کی آگ یہ ویڈیو جس میں سکھوں نے ڈالی ہے، صاف ظاہر ہے وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی تھی بیس پہ، پہلے تو چھپا کتنا چھپائیں گے؟ کین یو ہائڈ 25 بیسز آپ چھوڑ گئے تو اس کی ویڈیو نہیں آئی. جی چل ٹھیک ہے وقار صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین وقار خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب آج بھی جو تمام حقائق تھے وہ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے سینیٹ کے سامنے رکھے ہیں، اور جو بھارت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے تھے ان کو مسترد کرتے ہوئے جو حقائق تھے ان حقائق سے آگاہ کیا گیا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.